محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف بھی نیت کر لیا کریں۔ یاد رہے کہ مسجد میں کھانے پینے سونے سحری افطاری یہاں تک کہ آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعن اجازت نہیں۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر پڑھے، اب جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی اب چاہے تو کھا پی اور سو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم مجسم شہن شاہ بنی آدم رسول محتشم سردار عرب و عجم علیہ فاطمہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ہم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر صحابہ کرام رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب تو آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، ہم میں موجود ہیں، لیکن جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی وہ درود پاک آپ تک پہنچے گا یا نہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھائے، اس پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اولیاء اور انبیاء کے اجسام کو نہیں چھو سکتی، وہ نہیں کھا سکتی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی بے ادب ہے، ادب کا نام و نشان دور تک نظر نہیں آتا۔ اولاد والدین کی فرما برداری نہیں کرتی، والدین بھی اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے، اور جب بڑوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ان کا کہنا نہیں مانتی۔ چونکہ یہ مقامات عمل ہے، جو جس کے ساتھ جس طرح کرے گا اس کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے ادب کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہمارے امام حنفیوں کے پیشوا امام ابو حنیفہ، جن کا نام تھا نعمان بن ثابت، امام اعظم سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام تھا نعمان بن ثابت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں علم سیکھا تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں ایک بات بتا دے کہ جو فائدہ مند ہو، یعنی جو اس کام کا نتیجہ ہو کہ جس پر ہم عمل کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب بھی حاصل ہو اور زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے استاد صاحب کے پاس تقریباً 20 سال علم سیکھا ہے۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اب 20 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، 20 سال میں بچہ جو ہوتا ہے وہ نوجوان ہو جاتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صاحب کے پاس 20 سال علم سیکھا، لیکن میرے استاد صاحب نے کیا سکھایا؟ 18 سال میرے استاد صاحب نے مجھے ادب سکھایا۔ علم سکھایا ہی نہیں، پڑھایا لکھایا نہیں، مجھے صرف جینے کے طور طریقے، گفتگو کرنے کے طریقے، بیٹھنے اٹھنے کے طریقے، آنے جانے کے طریقے، بڑوں چھوٹوں سے بات کرنے کے طریقے، یہ تمام طریقے مجھے سکھائے، یعنی ادب بھی سکھاتے رہے کہ اس سے اس طرح بات کرنی ہے، بڑے سے اس طرح بات کرنی ہے، گھر میں آنا تو اس حالت میں آنا ہے، باہر جانا ہے اس حالت میں جانا ہے، شادی بیاہ پہ جانا ہے اس حالت میں جانا ہے، فوتگی پہ جانا ہے اس حالت میں جانا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال اپنے استاد صاحب کے پاس ادب سیکھا، میرے استاد صاحب نے 18 سال مجھے ادب سکھایا۔
لیکن آخر میں جو 2 سال تھے اس میں میرے استاد صاحب نے مجھے علم پڑھایا، یعنی کتابی باتیں پڑھائی سکھائی۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رزلٹ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اے کاش اگر وہ جو 2 سال مجھے میرے استاد صاحب نے علم سکھایا تھا، اگر وہ بھی علم سکھاتے تو مجھے زیادہ فائدہ تھا۔ تو حضرت اس سے ثابت ہوا کہ علم کا اتنا مقام نہیں ہے کہ جتنا ادب کا مقام ہے۔ چونکہ مقولہ مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اولاد با ادب ہوتی ہے، اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ لیکن جو اولاد اپنے والدین کے سامنے آنکھیں نکالنے والی، رونے والی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی، اپنے ماں باپ کی تذلیل کرنے والی، اپنے ماں باپ کو تنگ کرنے والی، اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننے والی، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والی، اپنے ماں باپ کو بلانے والی جو اولاد ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں کرتی۔ تو حضرت ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، اور جو بڑے ہیں وہ بھی چاہیے کہ خود سے جو بڑے ہیں ان کا ادب کریں۔ جو ہمارے والدین بیمار ہیں ہم ان کی خدمت کریں۔ اگر فرض کیا والد یا والدہ ہماری بیمار ہو گئی ہے تو ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ چونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جب ہمارے ساتھ وہی عمل ہوگا، جب ہمارے پاس وہ وقت آئے گا، چونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور جو انسان جس طرح کرتا ہے اس کے ساتھ پھر دوبارہ اسی طرح ہوتا ہے، تو جب ہمارے پاس وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہوگی۔ تو سیالکوٹ میں ایک شخص ہے سیٹھ ابراہیم، وہ بہت زیادہ مال و دولت والے ہیں اور سب سے زیادہ رئیس ہیں۔ ان کے والد صاحب سید نسیم علی شاہ صاحب ان کے مرید ہیں۔ تو ان کے پیر صاحب نے اپنے مرید کو یعنی سیٹھ ابراہیم کے والد کو کیا کیا کہ ایک اٹھیانی دی تھی۔ پرانے زمانے میں اٹھیانیاں چوانیاں یہ ہوتی تھی، دینار درہم ہوا کرتے تھے۔ تو ایک اٹھیانی یعنی سونے کا سکہ سمجھ لیا کہ ایک اٹھیانی ان کو دی۔ تو اب سیٹھ ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ ایک اٹھیانی کی اتنی برکت تھی، ہم نے اس کا اتنا ادب و احترام کیا کہ آج تک وہ سے اٹھیانی کا بنے، اور آج وہ سیالکوٹ کے رئیس ہیں۔ تو بات آتی ہے ادب و احترام۔ اگر ہمیں کوئی چیز دے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو پھر ہی وہ چیز جو ہے ہمارے پاس سلامت رہے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ بڑھتی رہے گی۔ ڈاکٹر سلیمان مصباحی یہ ایک بزرگ ہے، درویش خطیب، آپ سیالکوٹ میں مسجد ہے وہاں پہ خطیب ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لاہور تقریر کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ مرید کے دوران جب میں مرید کے پہنچا تو وہاں پہ چونکہ جہاں پہ کٹ لگا ہوتا ہے، جہاں پہ مڑنا ہوتا ہے، کراس کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے رستہ کراس کرنا، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو روڈ کراس کروایا۔ کراس کروانے کے بعد میں نے ان کو غور سے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بہت غریب ہے۔ کپڑے چونکہ انہوں نے اس طرح کے پہنے ہوئے تھے، یہ درویش اسی طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ محتاج ہے، غریب ہے، چونکہ میری اندر والی جو آنکھ تھی وہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ میں نے اپنے جیب میں سے فرماتے ہیں کہ 500 یا 1000 روپے ڈالا اور ان کو میں نے پیش کر دیا۔ جب انہوں نے وہ نوٹ دیکھا تو اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس طرح ملا اور وہ مٹی ہو گیا اور اس طرح منہ کو آگے اڑا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اس رب عز و جل کی حاجت ہے کہ جس کے قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں۔
چونکہ رب تعالیٰ سے اگر ہماری دوستی ہو گئی، رب تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارا جو دل چاہے گا انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جب کوئی شخص کثرت نوافل سے اور زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے سے، ذکر و درود پڑھنے سے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جب کوئی بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ وہ کس طرح؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ اس طرح جب وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں، اور اس کے جب ہاتھ ہیں وہ کسی غلط کام کی طرف نہیں بڑھتے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ کسی غلط کام کی طرف نہیں اٹھتی، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ کسی غلط کام کی جانب نہیں اٹھتے۔ تو جب انشاءاللہ عز و جل ہم ادب و احترام والے بن جائیں گے تو اللہ پاک کی بھی رضا اسی میں ہے۔ جس شخص کے والدین اس پر راضی ہیں اس پر اس کا رب راضی ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس کے والدین اس سے راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا رب عز و جل راضی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اچھے برے اوقات آتے رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہمیں روزانہ خوشی ہی ملے، ہمیں روزانہ جیب خرچی ہی ملے، ہمیں روزانہ لذیذ کھانے ہی ملے، ہمیں روزانہ سیر سپاٹے کے لیے ٹائم ملے، ہمیں روزانہ والدین گھومنے لے جایا کرے، ہمیں روزانہ فری سے فری ٹائم ملا کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان پر اچھا وقت بھی آتا ہے اور برا وقت بھی آتا ہے، تو اس لیے اچھے وقت میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور برے وقت میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرے، کیونکہ وہ بھی گزر جایا کرتا ہے۔ تو ایک آدمی ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا نوکری کے لیے آفس میں گیا، تو وہاں پہ جو انٹرویو لینے والا افسر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کچھ سوالات کیے، اس نے جوابات دیے۔ اس نے اسے یہ کہا کہ اپنی ماں کے ہاتھوں کو کب چھوڑایا آپ نے؟ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میری تو اتنی عمر ہو گئی 25-30 سال، میں نے تو آج تک شاید نہیں اپنی ماں کے ہاتھ کو چھوڑا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آج ہمارا انٹرویو یہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ آج جانا ہے اور اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں چھوڑنا ہے اور اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں کو غور سے دیکھنا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص واپس گھر جاتا ہے تو اب چونکہ افسر کا حکم ہے، اب وہ اس نے ماننا ہی ماننا تھا، اگر نہیں مانے گا تو اس کو نوکری نہیں ملے گی۔ تو اب جب گھر میں گیا تو اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ اپنے ہاتھ دکھائے۔ تو جب اس کی ماں نے اس کو ہاتھ دکھائے تو اس کی ماں کے ہاتھ جو تھے اس میں لکیریں لگی ہوئی اور اس میں جگہ جگہ پر دھبے لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ماں جی میرے ہاتھ اتنے صاف ستھرے ہیں، آپ کے ہاتھ اس طرح کیوں؟ تو پھر اس نے بتایا کہ بیٹا جس طرح میں نے آپ کو پالا ہے، جس طرح میں نے آپ کی پرورش کی ہے، یہ اس نتیجے میں ہوا ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجا کرتی ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کیا کرتی ہوں، میں لوگوں پہ کام کیا کرتی ہوں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بچہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ جب وہ بچہ یہ بات سنتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ آج 25-30 سال ہو گئے، میں نے اپنی ماں کی طرف غور سے دیکھا تک نہیں، میں نے اپنی ماں کا حال جاننا مناسب نہیں سمجھا، میں نے اپنی ماں کا حال یہ نہیں دیکھا کہ کتنا برا ہو چکا ہے، لیکن کیا کہ میں پیسے کی عیش و عشرت میں مصروف ہوں۔ تو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، پھر وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور وہیں پہ وہ کھڑا ہو کر عہد کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل آئندہ جتنی عمر جتنی زندگی میری رہی میں انشاءاللہ عز و جل اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ تو جب پھر صبح آفس میں جاتا ہے دوبارہ انٹرویو کے لیے تو پھر وہ صاحب پوچھتا ہے، افسر پوچھتا ہے سناؤ کیا پتا، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ واقعی میری ماں نے جتنی مشقت جدوجہد محنت جتنی تکلیفیں میرے لیے اٹھائی ہے شاید میں نے نہیں اٹھائی۔ تو اب حضور یہ ہمارے والدین جو ہیں یہ ہمیں بتاتے نہیں کتنے پریشان، ہمارے والدین کس طرح کماتے ہیں یہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم جتنے جی مر جائیں، ہمیں پتہ چل جائے ہمارے
ہمارے والدین کتنی مشکلات میں ہیں، شاید ہم وہ سہ نہ سکیں۔ ہمارے والدین اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود، اتنے دکھوں کے باوجود ہماری خدمت اس طرح کرتے ہیں جس طرح وہ امیر ہے۔ ہم جو سی چیز اپنے والدین سے چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں لا کے دیتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہمارے والد کس طرح یہ چیز لے کے آئے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ہماری والدہ کس طرح پیسے اکٹھے کر کے ہمارے لیے یہ سائیکل لے کر آئی ہے؟ کبھی غور کیا کہ یہ ہماری والدہ کس طرح مجبوریوں میں کس طرح لوگوں سے مانگ کر یہ ہمارے لیے اسکول کا بیگ لے کے آئی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم جو نئے کپڑوں کے روز فرمائشی ہیں، روز فرمائشیں کرتے ہیں، عید پر نئے کپڑے کے لیے فرمائشیں کرتے ہیں، ہم نے غور کیا کہ ہمارے والدین کس طرح یہ اپنے خون سینے کی کمائی سے دن رات محنت کر کے خون کی چکی میں پس کر پیسے کما کر دوسروں کی باتیں سن کر ذلیل خوار ہو کر ایک ہمارے لیے لاتے ہیں۔ آیا کہ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہمیں یہ لازمی سوچنا چاہیے کیونکہ مقامات عمل ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم اگر اپنے والدین کی خبر نہیں رکھیں گے، اگر ہم والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو پھر ہم روئیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا، لیکن کیا کہ وہ ہمارا کیا ہمارے سامنے آیا۔ تو اسی طرح ہمیں آخرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی قبرستان میں بھی چکر لگانا چاہیے، وہاں پر جا کے دیکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں ایک تہ میں پڑے، تختیاں لگی ہوئی ہیں، کئیوں کی تو میں اکثر جاتا ہوں تو ہونا آتا ہے قبریں مٹ جاتی، مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ قبر ہے بھی نہیں۔ وہ جس نے اپنی شان و شوکت میں زندگی گزاری، وہ جس نے صفوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزاری، وہ جس نے کبھی گرم پانی پینا پسند نہیں کیا، وہ جس نے کبھی اے سی کے بغیر بیٹھنا پسند نہیں کیا، وہ جس نے کبھی کاٹن کے بغیر سوٹ پہننا پسند نہیں کیا، وہ جس نے کبھی پریس کے بغیر سوٹ پہننا پسند نہیں کیا، وہ جس نے کبھی اپنے جیب جو ہے پیسوں سے خالی رکھنا پسند نہیں کی، آج وہ مٹی کے اندر ہے اور مٹی بھی مٹی کے ساتھ مل چکی ہے، پتہ نہیں کہ وہاں پہ قبر بھی ہے۔ تو حضرت اگر ہم یہاں کی عیش و عشرت میں مصروف رہیں گے، اپنے والدین کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ نہیں گئی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بتا روز قبرستان جائے، کبھی قبرستان چکر لگائے، دیکھیں وہاں کتنے بڑے رئیس وہاں پہ پڑے لیٹے اور کوئی ان کی خبر نہیں۔ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، الحمدللہ عز و جل آج بھی ان کے دربار جو ہے وہاں پہ رونقیں لگی اور ان کے دربار پہ اس طرح کی رونقیں ہوتی ہیں کہ جس طرح وہ شخص موجود ہے وہ شخص گیا ہی نہیں۔ اور کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں بھی مٹ جاتی ہیں، قبریں گر جاتی، پانی پڑ جاتی، کوئی دیکھنا گوارا نہ۔ تو اس لیے قبرستان بھی جایا کریں، قبرستان بھی کبھی جا کر یہ خیال کیا کریں، وہاں بیٹھ کر اپنے بارے میں بھی سوچا کریں کہ آیا کہ میرے پاس کتنا وقت رہ گیا، کیونکہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ کسی کو یہ پتا نہیں ہے، کوئی 80 سال کی 100 سال کی 150 سال کی ٹکٹ لے کر نہیں آیا، کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے مسجد سے باہر نکلنا ہے، میں نے اپنی بات کرنی ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کرسی پہ بیٹھے رات کو سونے کے لیے لیٹا ہے، اس کی لاش نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے ڈیوٹی کے لیے، پہلا دن ہے ڈیوٹی کا، جا کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر واپس آنا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے، قانون کے مطابق جا رہا ہے، تار ٹوٹی موٹر سائیکل اسٹیئرنگ گھما کے گاڑی گئی۔ ہم کیوں اتنے غافل ہو چکے ہیں جبکہ ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، ہمارے امتحان کے سوالات سارے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ سوالات ہوں، لیکن ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنی عقل پر پٹی بن چکی ہے کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ روزانہ اپنے والدین سے لڑائی جھگڑا، روزانہ بڑوں سے لڑائی جھگڑا، روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکا، ہمیں ہو کیا ہمیں تکلیفیں دیتا ہے؟ ہمارے والدین کبھی ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں؟ وہ تو ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، ہمیں ہر حالت میں خوش رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم پھر بھی ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں؟
اوپر سے کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے ساتھ وہ ہمارا خیال نہیں رکھا. اور کس طرح خیال رکھے؟ ارے اتنا بڑا ہمیں کر دیا, ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے, ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں, ہمیں صاف ستھرا بنایا ہوا ہے, لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں, یہ کام ہے. وہ بھی تو دیکھے گا کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہے باہر گلیوں میں, وہ بھی تو دیکھے گا کہ جن کے ہاتھ نہیں ہے باہر گلیوں میں بھاگ رہے ہیں, وہ بھی تو دیکھے گا کہ جن کے کپڑے کٹے ہوئے ہیں روز صبح نکلتے ہیں روپیہ مانگنے کے لیے, شام کو جاتے ہیں, ان کی بھی تو حالت دیکھیں. تو اپنی حالت پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے, رب تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے. اگر ہمارے باپ نہ ہوتے, اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے, اگر ہماری ایک آنکھ نہ ہوتی, اگر ہمارا کان نہ ہوتا, اگر ہمارا ناک نہ ہوتا, اگر ہمارا سر کٹا ہوتا, سر میں بال نہ ہوتا, تو کیا بات, کتنی شرمندگی ہوتی. لیکن کیا رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا اور اتنی آسائشوں میں رکھا اور اتنے اچھے ماں باپ, لیکن ہم کیا, ہم ناشکرے اپنے والدین کو ذلیل کرتے ہیں, اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں, ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں, بعض اللہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں, بعض اللہ ان کو دور کر دیتے ہیں, اور مر جانا چاہیے اس طرح کرنے سے پہلے. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے والدین کو ایک دفعہ دیکھ لیا خوشی کے ساتھ تو مسکراتا ہوا, تو اس کو ایک مقبول حج کا مقبول کا مطلب قبول ہوئی ہے. ویسے حج کرنے جائے تو تقریباً 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے, حج کرنے جائے 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے اخراجات آنے جانے کے, اور پریشانیاں کتنی ہوتی ہیں, تو تکلیفیں کتنی ہوتی ہیں وہ ہم سوچ نہیں سکتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ آدمی حج کے لیے گئے, اور جب واپس آئے تو بیگ سے آواز آئی ان میں سے 6 کا قبول ہے, بقیہ کسی کا قبول نہیں. سارے حیران ہیں, انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ اتنے اخراجات کیے, اتنی پریشانیاں اٹھائی, اتنا ٹائم نکالا, اتنا وقت نکالا, اور ہمیں یہ جواب ملا ہے کہ 6 کا حج قبول ہے, بقیہ جو ہے ان کا حج نہیں قبول. تو غیب سے آواز آئی کہ جو 6 لوگ جن کا حج قبول ہے ان کے صدقے رب تعالیٰ نے بقیہ کا بھی حج قبول ہے. تو اب حج کرنے میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے آسان نسخہ اپنے والدین والے سے رہا کرتے. اللہ کے بندے ہمارا کیا جاتا ہے اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھا. اللہ معاف کرے وہ آگے سے گالیاں نکالیں گے, وہ آگے سے ماریں گے, وہ آگے سے جھڑکیں گے, بالکل نہیں. لیکن اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے, اگر ہم ان کو ستائیں گے, اگر ہم ان کو ذلیل و خوار کریں گے, تو پھر انہوں نے گالیاں نکالیں, پھر انہوں نے بدوائیں دے, پھر ہم کہتے ہیں سبق نہیں یاد ہوتا, پتہ نہیں کیا سر کی درد نہیں جاتی, پتہ نہیں کیا پیٹ کی درد نہیں جاتی, پتہ نہیں کیا روٹی بھی کھاتا ہوں, کھانا بھی کھاتا ہوں, پھر بھی بھوک نہیں مٹتی. تو بھائی کبھی ماں سے تو جا کے پوچھ لو, روٹیاں تو کھا کے دیکھتی کیا وہ خوش ہے. کبھی باپ سے تو جا کے پوچھا, ابھی رات کو اس نے پاؤں دبائے, جو سارا دن مزدوری کر کے تھک کر رات کو گھر میں آتا ہے, تو ہم اسے پریشر کرنے لگ جاتے ہیں, مجھے یہ چاہیے. کبھی اسے یہ بھی تو پوچھا کہ اس کی حالت کس حالت کی. ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے, جب 5 بجے اس کا وقت ختم ہوا تو اپنے سیٹ سے کہنے لگا کہ میں نے 3 گھنٹے اور لگائے. اس کے سیٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب اس نے 3 گھنٹے اور لگائے تو اس کو مزید پیسے ملے. تو جب وہ پیسے لے کر گیا تو پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بھاگ رہا تھا, اور وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے کے ساتھ لگا دیتا ہے. تو ماں دیکھتی ہے کہ اس کا باپ آیا. وہ پھر بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میرے لیے عید کے لیے نیا سوٹ لیا ہے. تو ماں کو پریشان ہے کہ یہ تو ایک دیہڑی لگا کر آیا, ایک دن مزدوری کر کے آیا, اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں. تو وہ باپ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کہتا ہے بیٹا میں تو یہ کپڑے لے. تو جب ماں سے پوچھتی ہے اسے کہ اللہ کے بندے تیرے پاس پیسے نہیں, تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے زیادہ ٹائم لگایا. تو بھائی ان والدین غور کرو کہ جو اپنے آپ کو اتنی مشکل کی چکی میں پسوا کر آپ کے لیے پیسے لے کر آتے ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں. تو حضرت ہمیں بھی اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی چاہیے, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں والدین اللہ پاک نے عطا فرمایا. اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہمارا کیا بنتا. گلیوں میں اس طرح پھرتے جس طرح لوگ دوسرے پھرتے ہیں.
جس کی ماں نے اس سے جا کے پوچھا اس کی کیا جس کا باپ نے جس کو اتنے عرصے سے کسی نے بیٹا نہیں کہا اس کا حال جا کر اس کا حال کیا وہ اکیلا بیٹھ کر روتا ہے میرا باپ جو اکیلا بیٹھ کر روتا ہے میری ماں نہیں تو ہمارے پاس باپ ہی ہے باپ ہی ہے پھر بھی ہم ناشکر پھر بھی ہم ان کو پریشان کرتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کی ادا کرتے ہیں پھر بھی نہیں خوش ہے اور بھائی خوش ہونا کب ہے جب وہ قبروں میں چلے قبر کے اوپر جا کے پھر رونے کا کیا پاس ہے نا پاس ہے قدر کرو پیار کرو محبت کرو ان کے ہاتھ پاؤں دباؤ ان کے ہاتھ پاؤں چھوڑو ان کی خدمت کرو کل کو مر کے قبر میں چلے گئے پھر اوپر جا کر رونے کا لانا تک بن کے پھر جا کے اس طرح کرتے جب پاس ہے تو ہم قدر نہیں کر رہے جب وہ چلے جائیں گے میرا باپ بڑا کیا بڑا میرا باپ بڑا کیا اور جب خیال رکھا کرتا تھا تب خیال آیا اس کے ہاتھ دبانے تب خیال آیا اس کے ہاتھ دبانے تب خیال آیا اس کی خدمت کرتے تب تو اسے ذلیل کیا کرتے تھے اس کو پریشان کیا کرتے تھے آج جب وہ قبر کے اندر چلا گیا تو پھر اپنے آپ کے اوپر ہو رہے دنیا کو دکھا رہے کہ میں اپنے باپ سے کتنا پیار کرتا دنیا کو دکھا رہے کہ میں اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا تو حضرت بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس سارے کچھ موجود ہے ابھی اس کا شکر ادا کرتا ماں باپ کا ادب کا قسم سے کتابوں میں لکھا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں سزا رکھی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا کا نظارہ جو ماں باپ کو جو ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کو تذلیل کرتا خدا نے اپنے باپ کی فرمانبرداری کرتا رمضان کریم کا مبارک مہینہ بخشش و مغفرت و رحمت و عطا جاری و ساری ہے خوب اپنے ماں باپ کی خدمت کریں خوب برکتیں لوٹیں خوب نیکیاں کمائیں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو حضرت یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ایک گناہ کیا تو وہ بھی 70 گنا بڑھ جائے یہ نہیں کہ بس نیکیوں میں ہی ہمیں پروفٹ ہے گناہ کی وہی نسبت ہے نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بڑھا دی ہے اس طرح گناہ بھی بڑھا دیے کہ اگر کوئی ایک گناہ کرے گا ایک جھوٹ بولے گا تو اس کو بھی 70 گنا زیادہ عذاب ملے گا آج ہمارے پاس وقت ہے اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں کہ ہاتھ پاؤں چما کریں کہ رات کو خدمت کیا کریں کہ ہاتھ پاؤں دبایا کریں اور ان سے دعائیں کیا یقین کریں اگر کوئی والدین اپنے اولاد کو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنی ماں اپنے بیٹے کو دلی سے خوش دلی سے اگر کوئی دعا دے تو وہ یقیناً اللہ پاک قبول فرمائے لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے بد دعا دے دی تو بچے گا وہ بد دعا بھی اس کی رب تعالیٰ قبول فرمائے گا تو اگر اس کی بد دعا قبول ہوگی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار متقی پرہیزگار اپنے ماں باپ کے روزانہ ہاتھ پہنچانے والا خدمت کرنے والا بنائے آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم